السلام علیکم۔ آج پیر ہے مئی کی 6 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے نگراں حکومت کے دور میں گندم کی غیر ضروری درآمد کی انکوائری نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اکتوبر سن 2023 سے فروری سن 2024 تک نگراں حکومت نے گندم درآمد کرنے کی اجازت دی تھی اور بدترین معاشی صورتحال میں انہوں نے 282 ارب روپے خرچ کیے تھے۔ نئی بمپر فصلیں مارکیٹ میں ہیں اور کسان اپنے گندم کو کم نرخ پر فروخت کرنے کے پابند ہیں، کیونکہ حکومت نے اسٹریٹجک ذخائر کو برقرار رکھنے کے لیے کسانوں سے ابھی تک گندم نہیں خریدی ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی نشستیں دوسری جماعتوں کو دینے کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ پیر کو سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہم کیس کو سماعت کے لیے منظور کر رہے ہیں۔ عدالتی حکم نامے میں الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے مطابق فیصلوں کی معطلی اضافی سیٹیں دینے کی حد تک ہوگی۔ سنی اتحاد کونسل نے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دینے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، کیونکہ عدالت کے مطابق کمیشن کو اپنی ذمہ داری کا بھی علم نہیں تھا۔ یہ انکوائری کمیٹی سن 2017 میں فیض آباد میں مذہبی سیاسی گروپ ٹی ٹی پی کے احتجاج کی تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی تھی۔ بھارت میں 7 مرحلوں میں ہونے والے انتخابات کے تیسرے مرحلے میں 7 مئی کو 12 ریاستوں کے 94 حلقوں میں پولنگ ہوگی۔ تیسرے مرحلے میں بی جے پی کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کا ہوم اسٹیٹ گجرات، اتر پردیش اور کرناٹک بہت اہم ہیں۔ وزیر اعظم مودی کی طرف سے کانگریس اور مسلمانوں کے خلاف الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے مسلمانوں پر ووٹ جہاد کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کانگریس کی حکومت بنوانا چاہتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق وزیر اعظم کو شکست کا احساس ہو رہا ہے، اس لیے وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں۔ بھارتی فوج نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے سرحدی ضلع پونچھ میں عسکریت پسندوں کے ایک اور حملے کے بعد شروع کیے گئے فوجی آپریشن کا دائرہ بڑھا دیا ہے۔ عہدیداروں کے مطابق کم از کم 3 عسکریت پسندوں نے ہفتے کی شام پونچھ کے سورن کوٹ سب ڈویژن کے شاہ ستار مقام پر بھارتی فضائیہ کی ایک کانوائے پر اچانک حملہ کر دیا تھا، جس کے ساتھ ہی طرفین کے درمیان جھڑپ شروع ہوئی اور اس میں 5 اہلکار زخمی ہو گئے۔ ایک کارپورل وکی پہاڑے زخموں کی کتاب نہ لا کر چل بسا، جبکہ 2 اہلکاروں کی حالت تشویشناک ہے۔ عہدیداروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حملہ آوروں کا تعلق ممکنہ طور پر کالعدم لشکر طیبہ سے ہے۔ اسلامی ملکوں کی تعاون تنظیم یعنی OIC کے 15ویں سربراہی اجلاس نے اپنے اعلامیہ میں افغانستان میں ایک جامع حکومت کی تشکیل اور اسکولوں اور یونیورسٹیوں کو دوبارہ کھولنے پر زور دیا ہے۔ OIC نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کانفرنس نے افغانستان میں دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نمٹنے کی اہمیت کی توثیق کی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ افغانستان کی سرزمین کسی دہشت گرد گروپ یا تنظیم کی جانب سے پلیٹ فارم یا محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال نہ ہو۔ تنظیم نے افغانستان کے حکام پر زور دیا کہ وہ پائیدار استحکام اور انسانی حقوق، خاص طور پر افغان خواتین اور لڑکیوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے جامع گورننس کے لیے اقدامات کریں۔
غزہ کے شہری دفاع اور امدادی حکام نے پیر کو کہا ہے کہ اسرائیلی جیٹ طیاروں نے مشرقی رفح میں 2 علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے فلسطینی شہر پر ممکنہ زمینی حملے سے قبل اسے خالی کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، لیکن اس سے قبل اتوار کو اس نے اشوکا اور اسام کے رہائشیوں کو انخلا اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بنائے گئے علاقے میں منتقل ہونے کا حکم دیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے رفح میں حملے سے پہلے پیر کے روز مشرقی علاقوں کے لوگوں پر زور دیا تھا کہ وہ رفح کے اس علاقے میں چلے جائیں جسے فوج نے ایک وسیع انسانی علاقہ کہا تھا، جس میں اب خان یونس علاقے کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ ایک فوجی ترجمان کا کہنا تھا کہ اسرائیل رفح میں ایک محدود کارروائی کی تیاری کر رہا ہے اور ایک اندازے کے مطابق 1,00,000 لوگوں کو علاقہ خالی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے انخلا کے احکامات موصول ہونے کے بعد پیر کے روز کچھ فلسطینی خاندانوں کو رفح کے مشرق میں علاقوں سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا۔ اسرائیل نے کہا تھا کہ حماس کو شکست دینے کے لیے رفح میں حملہ بہت ضروری ہے، جبکہ امریکہ، اقوام متحدہ اور دیگر نے خبردار کیا تھا کہ اگر اسرائیل نے غزہ کی نصف سے زیادہ آبادی کی پناہ کے لیے علاقے میں بڑے پیمانے پر حملے کیے تو ممکنہ انسانی تباہی ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب مذاکرات کار جنگ بندی کے مذاکرات میں پیش رفت کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا مقصد لڑائی کو عارضی طور پر روکنا اور غزہ میں حماس کے زیر حراست یرغمالیوں کی رہائی ہے۔ قطری اور مصری ثالثوں کے ساتھ بات چیت میں اتوار کو کوئی واضح پیش رفت نہ ہونے کے بعد حماس کا وفد اپنی قیادت سے مشاورت کے لیے قاہرہ روانہ ہو گیا۔ ادھر وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن آج پیر کو اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو سے بات کر رہے ہیں۔ قومی سلامتی کونسل کے ترجمان نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ ہم اسرائیلی حکومت کو رفح پر ایک بڑے زمینی حملے کے بارے میں اپنے خیالات سے واضح کر چکے ہیں اور صدر آج اسرائیلی وزیراعظم سے بات کریں گے۔ شکاگو میں ڈی پال یونیورسٹی کے طلباء نے اتوار کو اسرائیل اور فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاج جاری رکھا۔ شکاگو پولیس افسران کی ایک قطار نے دونوں اطراف کو تقسیم کر دیا۔ ڈی پال یونیورسٹی امریکہ کی سب سے بڑی کیتھولک یونیورسٹی ہے۔ پولیس نے ملک بھر کے درجنوں کیمپسز میں احتجاجی مظاہروں کے دوران 2100 سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ الجزیرہ کے مینیجنگ ایڈیٹر محمد مواد نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ اسرائیل اور غزہ میں جنگ کے بارے میں الجزیرہ کی کوریج نیتن یاہو کی حکومت کی طرف سے جاری شٹ ڈاؤن کے آرڈر سے متاثر نہیں ہوگی۔ مواد نے کہا کہ غیر جانبدارانہ کوریج جاری رہے گی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے بھی الجزیرہ چینل کی اس بندش پر تنقید کی۔ اسرائیلی کابینہ کے مطابق یہ فیصلہ الجزیرہ ٹی وی سے ملک کی قومی سلامتی کو خطرات لاحق ہونے کے باعث کیا گیا تھا۔ ایران کے حمایت یافتہ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے لبنان کے مشرق میں حملے کے جواب میں پیر کے روز جولان کی پہاڑیوں میں اسرائیلی اڈے پر درجنوں راکٹ فائر کیے ہیں۔ اس سے قبل لبنان کے سرکاری میڈیا نے کہا تھا کہ ملک کے مشرق میں پیر کو صبح اسرائیلی حملے میں 3 افراد زخمی ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ اس نے حزب اللہ کے ایک فوجی کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے پیر کو سے فریقی اجلاس کے آغاز میں چین کے صدر اور ہم منصب شی جن پنگ کو بتایا کہ یوکرین سمیت بڑے بحرانوں پر بیجنگ کے ساتھ ہم آہنگی ضروری ہے، اور انہوں نے یورپ اور چین کے درمیان تجارت میں سب کے لیے منصفانہ اصول پر زور دیا۔ اجلاس میں یورپی کمیشن کے صدر ارسولا وان در لیئن نے بھی شرکت کی۔ میکرون نے کہا کہ ہمارے براعظم کا مستقبل بہت واضح طور پر چین کے ساتھ متوازن طریقے سے تعلقات کو فروغ دینے کی صلاحیت پر منحصر ہوگا۔ بند دروازوں کے پیچھے ہونے والی بات چیت سے قبل مختصر بیان میں شی نے کہا
کہ وہ یورپ کے ساتھ تعلقات کو چین کی خارجہ پالیسی کی ترجیح کے طور پر دیکھتے ہیں اور دونوں کو شراکت داری پر قائم رہنا چاہیے۔ روس کے سرحدی علاقے بیلگراڈ کے گورنر نے پیر کو بتایا کہ یوکرین کے ڈرون حملوں میں بیلگراڈ علاقے میں کارکنوں کو لے جانے والی ایک گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 6 افراد ہلاک اور 35 زخمی ہو گئے۔ بیلگراڈ حالیہ مہینوں میں یوکرینی ڈرونز اور میزائل حملوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی زد میں رہا ہے اور پیر کی روز کی گئی بمباری ہفتوں میں سب سے مہلک تھی۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا ہے کہ فائنینشل ٹائمز کی یہ رپورٹ کہ روس یورپ بھر میں تخریب کاری کی تیاری کر رہا ہے سنجیدہ نہیں ہے اور بے بنیاد ہے۔ فائنینشل ٹائمز نے ایک حالیہ رپورٹ میں کہا تھا کہ یورپی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان کی حکومتوں کو متنبہ کیا ہے کہ روس پورے بر اعظم میں تخریب کاری کی پرتشدد کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے کیونکہ وہ مغرب کے ساتھ مستقل تنازع چاہتا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے پیر کو کہا کہ صدر ولادیمیر پوٹن نے روسی فوج کو یوکرین کے قریب جوہری ہتھیاروں کی مشقوں کا حکم دے دیا ہے۔ پوٹن نے یوکرین تنازع شروع ہونے کے بعد سے جوہری ہتھیاروں سے متعلق بیانات میں اضافہ کیا ہے۔ فروری میں قوم سے خطاب میں انہوں نے خبردار کیا تھا کہ جوہری جنگ کا حقیقی خطرہ موجود ہے۔ وزارت دفاع نے کہا کہ مشقیں جلد ہوں گی اور ان کا مقصد مغربی حکام کی طرف سے دھمکیوں کے پیش نظر روس کی علاقائی سالمیت کو یقینی بنانا ہے۔ برازیل میں کئی روز سے جاری بارشوں کی وجہ سے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے سبب مختلف حادثات و واقعات میں اب تک 78 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ سینکڑوں لاپتہ ہیں۔ مقامی حکام کے مطابق سیلاب کے سبب ریاست ریو گرانڈے وسل میں 1 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ امریکی فلموں اور برطانوی ٹیلی ویژن پر اپنے فن کا 5 دہائیوں تک مظاہرہ کرنے والے اداکار برنارڈ ہل 74 سال کی عمر میں وفات پا گئے ہیں۔ ان کے کریڈٹ پر متعدد بڑے پروجیکٹس کے ساتھ 2 ایسی ہالی ووڈ فلموں میں اہم کردار کرنا بھی شامل تھا جنہوں نے مجموعی طور پر ریکارڈ 11 اکیڈمی ایوارڈ جیتے۔ ان میں سے ایک فلم کا نام تھا ٹائٹینک اور دوسری تھی دی لارڈ آف دی رنگز دی ریٹرن آف دی کنگ۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو، ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر بام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔